السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت سارے بھائیوں کی طرف سے یہ سوال بھیجا گیا ہے کہ آج کل کیونکہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو بہت سی مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ ہو گیا ہے، یعنی عشاء کی نماز سے وہ لیٹ ہو گیا ہے اور مسجد میں اس وقت پہنچا ہے جب نماز تراویح ادا ہو رہی ہوتی ہے، تو کیونکہ نماز تراویح با جماعت الحمدللہ ادا ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بعض ہمارے بھائی وہ نماز تراویح کے پیچھے یعنی جماعت کے پیچھے اپنی نماز یا تو الگ سے پڑھتے ہیں، اور یا پھر کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو بعض مساجد میں جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ کیسا ہے؟ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے یا اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص اس وقت آئے جب مسجد کے اندر نماز تراویح شروع ہو چکی ہو اور اس نے ابھی تک عشاء کی نماز ادا کرنا ہو، تو پھر صحیح طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز کی نیت سے داخل ہو جائے، اور جب امام دو پڑھ کر سلام پھیر دے تو وہ اٹھ کر اپنی 2 رکعات پوری کرے اور نماز عشاء ادا کر لے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص لیٹ آیا ہے، نماز تراویح شروع ہو چکی ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ، اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ تراویح کے ساتھ شامل ہو جائے عشاء کی نیت سے۔ اب جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں وہ نماز تراویح ہوگی، اور یہ جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی فرض نماز ہوگی، یہ عشاء کی نیت سے داخل ہوگا، اور جب امام صاحب 2 رکعات تراویح پڑھا کر سلام پھیر دیں گے تو یہ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، مشہور ترین واقعہ ہے، حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مشہور اور کبار صحابہ میں شامل ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو نماز کی امامت کرائیں۔ اب ان کی خواہش یہ تھی کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کروں۔ یعنی ان کی یہ خواہش تھی کہ کوئی نہ کوئی ایک نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کروں۔ تو وہ ایسا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے با جماعت ادا کرتے تھے، اور پھر جا کر اپنی قوم کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھایا کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا پتہ چلا یا بتایا گیا، اور وہ بھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے با جماعت نماز ادا کی اور پھر اپنی قوم کو جا کر نماز پڑھائی، تو انہوں نے اس میں کافی لمبی قرات کر دی۔ اب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یعنی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر ہمیں آ کر پڑھاتے ہیں۔ اور بعض جگہ یہ لفظ ملتے ہیں کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر اپنی قوم کو جا کر نماز پڑھائی، تو لمبی قرات کی وجہ سے ایک مقتدی جو ہے وہ انتظار کرتے کرتے کہ اب رکوع کرتے ہیں، تو انہوں نے رکوع نہیں کیا، تو انہوں نے سلام پھیرا، اپنی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
خود سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت لگائی۔ بعد میں ہے کہ قبیلہ کے لوگ بھی آ گئے۔ اب جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلہ کے افراد جن کو وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، ان کے مقتدی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو ساری بات جب بیان کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام سے روک دیا اور ایک کی اجازت دی۔ بیسک دو شکایات یا دو جو معاملے تھے آپ کے سامنے جو اٹھائے گئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ عشاء کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر ہمیں آ کر پڑھاتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ نماز میں قرات لمبی کرتے ہیں۔ تو آپ نے لمبی قرات کرنے سے منع کر دیا، بلکہ آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ جیسے آج ایک بندے نے سلام پھیر کر اپنی پڑھی اور چلا گیا، تو یہ ایک اختلاف اور فتنے کی شکل ہے۔ اس طرح آپ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، یعنی اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے چند صورتوں کے نام لیے کہ عشاء کی نماز میں یہ سبح اسم ربک الاعلی اور اذا الشمس کورت، اور ان صورتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے۔ دراصل انہوں نے نماز کے اندر سورہ بقرہ کی قرات شروع کر دی تھی، سورہ بقرہ پڑھی، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، اور عشاء کی نماز لیٹ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر لوگ شوق کریں تو قرات لمبی بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نماز لمبی نہیں پڑھانا ہے، اور چند صورتوں کی طرف اشارہ بھی کیا کہ یہ پڑھ دیا کریں۔ لیکن جو دوسرا فعل تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عشاء ادا فرماتے تھے اور پھر اپنی قوم کو جا کر پڑھتے تھے، اس شوق سے کہ میں بھی کم از کم ایک نماز تو دن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی بات نہیں۔ ان کی قوم کو، ان کے مقتدیوں کو، ان کے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو میرے پیچھے پڑھتے ہیں یہ تو ان کی فرض ہو جاتی ہے، یعنی فریضہ جو ان پر ہے نماز کا عشاء کا وہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا، اور جب تمہیں جا کر پڑھاتے ہیں تو ان کی نفل ہوتی ہے وَلَهُ نافلہ، ان کی نفل ہوتی ہے، لیکن تمہاری ان کے پیچھے وَلَكُمُ الفریدہ، تمہاری نماز ان کے پیچھے فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہ روایت بالکل صحیح حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، مشہور ترین روایت ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جو یہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں ان کی فرض ہو گئی، پھر تمہیں جا کر پڑھاتے ہیں تو ان کی نفل یعنی امام کی نفل اور جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی فرض ہوتی ہے۔ تو اس میں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر امام اور کسی مقتدی کی نماز اس میں فرق ہو کہ وہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یہ کوئی پڑھ رہا ہے، تو اتحاد نیت یہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں سعودی عرب کے اندر جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو موٹر ویز کے اوپر یا ہائی ویز کے اوپر جتنی بھی مساجد ہیں، کسی بھی مسجد میں آپ جائیں الحمدللہ وہ مسجد لوگوں سے فل ہوتی ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ نکل رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا سفر کے اندر ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنا ہے، آگے امام نے ظہر پڑھائی، پیچھے لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس نے عصر شروع کر دی، پیچھے جو پہلے سے کھڑے ہیں ان کی تو عصر ہی ہے، لیکن جو بعد میں آ کے ملے ہیں وہ ظہر کی نیت سے شامل ہو جاتے ہیں۔ جب امام سلام پھیر دیتا ہے، امام پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر کوئی اور بندہ آگے ہو کر امام بن جاتا ہے۔ اب اس نے اپنی ظہر کی نماز اس عصر کی نماز والے امام کے پیچھے پڑھی ہے، پھر آگے ہو کے یہ عصر کی پڑھا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ وہ ہیں
جو عصر پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے نئے لوگ آگے ہیں جو زور پڑھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ. یہاں کوئی ایسا تعصب نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو صحیح سنت طریقہ اور یعنی جو صحیح اس میں قول ہے وہ یہی ہے کہ امام آگے اگر پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ کی جو نماز رہتی ہے وہ آپ اس نیت سے شامل ہو جائیں. اگر اس کی بھی ہوئی ہے آپ کی بھی ہوئی ہے الحمدللہ. اگر اس کی کوئی اور نماز ہے آپ کی کوئی اور ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یعنی عشاء کی نماز ان کو پڑھاتے تھے، خود پڑھ کے جاتے تھے. ان کی نفل ہوتی تھی، امام کی نفل اور ان کی فرض ہوتی تھی. تو اس طرح نماز ادا ہوتی رہی. تو نفل کے پیچھے فرض ہو سکتی ہے، نفل والے امام کے پیچھے. اور اس طرح امام اگر کوئی فرائض پڑھا رہا ہو اس کے پیچھے دوسری فرض والی نماز ہو سکتی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کیونکہ یہ ماحول نہیں ہے تو بعض دفعہ بڑی عجیب صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے. ایک دفعہ عمرے کے سفر پر وہ کچھ بھائی تھے تو ایک مسجد میں نماز پڑھی تو اب آگے جو جماعت ہو رہی تھی وہ ختم ہوئی تو فوراً ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے اپنی سنتیں شروع کر دی. اب جو پیچھے لوگ آئے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ سفر میں دو نمازیں جمع ہوتی ہیں. لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ بالکل ریئل واقعہ ہے. اب اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ امام بنتا، چاہے وہ سنتے ہی پڑھ رہا تھا، وہ اللہ اکبر کرتا، اونچی آواز سے قرات کرتا، لیکن اس نے قرات نہیں کی. غالباً مغرب عشاء کا جو جمع کا تھا مسئلہ، تو لوگ اس کو لقمہ دے رہے ہیں سبحان اللہ، لیکن وہ چپ کر کے کھڑا ہے. پھر چپ کر کے رکوع میں گیا، لوگ پھر سبحان اللہ کہہ رہے اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر وہ گیا تو لوگ بھی چلے گئے، وہ کھڑا ہوا لوگ بھی کھڑے ہو گئے. تو اب بعد میں کیونکہ عرب لوگ بھی تھے تو انہوں نے اسے فوراً پوچھا جب سلام پھیرا کہ تم نے لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ تو وہ آگے سے لڑتا ہے، لڑنے لگ جاتا ہے، جیسے یعنی ایسے آدمی کا مزاج ہوتا ہے جس کو پتہ کچھ نہیں. کہتا ہے میں تو سنتے پڑھ رہا تھا، میری نماز بھی تم نے خراب کی، اپنی بھی خراب کی، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا نہیں ہے. اگر آگے سنتے پڑھ رہا ہو امام، اس کے پیچھے فرض ہو سکتی ہے. آگے زور کی نماز ہو رہی ہے مثلا اور آپ کی کوئی نماز رہتی ہے یعنی پچھلے دن کی مثلا، یا آگے عصر کی نماز ہو رہی ہے، آپ کی زور کی نماز رہتی ہے، آپ زور کی نیت سے شامل ہو جائیں. آپ کی زور ہو جائے گی، اگلے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی عصر ہوگی. جب نماز ختم ہو تو آپ پھر اپنی عصر کی نماز پڑھیں. اگر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو ساتھ لے کر جماعت کرائیں. تو یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. الگ سے جماعت کرانا تراویح کے پاس یہ اچھا عمل نہیں ہے. تو اس لیے تراویح کے ساتھ شامل ہوں. وہ دو پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، آپ کی عشاء کی نماز رہتی ہے، آپ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت پوری کریں اور نماز مکمل کر کے اگلی جو تراویح ہو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اگر ایک تراویح رہ بھی گئی ہو تو ایک تراویح کھڑے ہو کے آپ سلام کے بعد پوری کر لیں گے. تو یہ مختصر سا طریقہ ہے اور یہ مختصر سی دلیل ہے. دلائل اور بھی اس چیز کے موجود ہیں. بہرحال یہ کیونکہ کافی مشہور ترین روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم تراویح کے پیچھے اپنی عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہو، شرعی عذر کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئے ہوں، یعنی مطلب یہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.